کوئٹہ سول اسپتال کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور چند ہی لمحوں میں ایک نوجوان ڈاکٹر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر ماہنور جو دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ذمہ داری نبھا رہی تھی، خود ایک ایسے حملے کا شکار ہو گئیں جس کے نشانات برسوں ان کے جسم اور ذہن پر باقی رہیں گے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آور اسپتال کا ہی ایک ملازم تھا۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا، بعد ازاں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی کئی سوالات بھی دفن ہو گئے۔ حملے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا اس کے پیچھے ذاتی رنجش تھی، انتقام یا کوئی اور محرک؟ ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں سالانہ 150 سے 200 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر عورتوں کی تعداد ہے، جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اصل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ 2011 میں تیزاب گردی کے خلاف سخت قوانین متعارف کروانے کے باوجود ایسے واقعات کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے خاتون پر تیزاب پھینکنے والے مجرم کی سزا برقرار رکھتے ہوئے حکومتوں کو متاثرین کی بحالی، خصوصی فنڈز کے قیام اور تیزاب کی فروخت پر مزید سخت نگرانی کی سفارش بھی کی ہے۔ عدالت کے مطابق بعض پہلوؤں سے تیزاب گردی قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ متاثرہ شخص عمر بھر اس کے اثرات جھیلتا ہے۔ پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے بعد بحث یہ ہوتی ہے کہ خاتون کہاں تھی، کیوں تھی، کس کے ساتھ تھی، کپڑے کیا تھے، لیکن مسئلہ جگہ کا نہیں، ذہنیت کا ہے۔ ایک ایسی ذہنیت جو عورت کو انسان نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھتی ہے، جو انکار کو توہین، آزادی کو بغاوت اور خود مختاری کو چیلنج سمجھتی ہے۔ اور جب اس ذہنیت کو اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا تو کبھی گولی چلتی ہے، کبھی تشدد ہوتا ہے اور کبھی تیزاب پھینکا جاتا ہے۔ کیا کسی بھی عورت کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی کی انا یا ضد اس کے مستقبل کو بگاڑنے کی وجہ بن سکتی ہے؟ کیا خواتین کی کامیابی، خود مختاری یا صرف نہیں کہنے کا حق اب بھی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ آخر کیوں عورت کی زندگی کا آسان ترین نشانہ بن جاتی ہے؟